یہ ایک زوال کی دستک ہے، وہ زوال جسے برسوں تک طاقت کے شور میں چھپا کے رکھا گیا، وہ دراڑ جو فولادی دیواروں کے اندر خاموشی سے پھیلتی رہی اور آج پہلی بار خود ان دیواروں کے معمار اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ وہ اسرائیل جسے خطے میں ناقابل شکست قوت کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا، آج اپنے ہی فوجی کمانڈر کی زبان سے یہ سن رہا ہے کہ اس کی فوج اندر سے ٹوٹ سکتی ہے، خاموشی کے ساتھ ٹوٹے گی بغیر کسی بڑے دھماکے کے، لیکن ایسے جیسے کسی عمارت کی بنیادیں اچانک جواب دے جائیں۔ یہ وہی ریاست ہے جس نے غزہ کی گلیوں میں بارود برسایا، جہاں بچوں کی چیخیں ملبے تلے دب گئیں، اب بھی ملبہ ہٹائیں تو ہو سکتا ہے کہ چیخیں سنائی دیں، جہاں معصوم لاشیں سیاسی بیانیوں کے نیچے چھپائی جاتی رہیں اور جہاں ہر حملے کو سیکیورٹی کا نام دے کر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن آج وہی آگ، وہی بارود، وہی جنگ پلٹ کر اسی ریاست کے دروازے پر کھڑی۔ یہ کہانی صرف میدان جنگ کی نہیں، یہ کہانی ہے ایک ایسی سوچ کی جو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ طاقت ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے، جو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ بمباری کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا، جو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ ظلم کی کوئی واپسی نہیں ہوتی۔ لیکن اب جب ایران سے میزائل آسمان چیرتے ہوئے آتے ہیں، جب لبنان سے سرحدیں لرزتی ہیں، جب یمن سے بحری راستے بند ہوتے ہیں، تو پہلی بار اسرائیل کو احساس ہو رہا ہے کہ جنگ صرف شروع کی جا سکتی ہے، ختم نہیں کی جا سکتی۔ آج جب اسرائیلی آرمی چیف خود 10 سرخ جھنڈوں کی بات کر رہا ہے تو یہ دراصل صرف ایک فوجی وارننگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اعتراف ہے، اعتراف اس حقیقت کا کہ ریزرو فوجی تھک چکے، مسلسل جنگ نے ان کے اعصاب توڑ دیے، وہ مشینیں نہیں انسان ہیں، اور انسان ایک حد کے بعد لڑنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سولو نیوز۔ ناظرین، اسرائیلی فوج کے اندرونی طور پر ٹوٹ جانے کی وارننگ اس وقت سامنے آئی ہے جب اسرائیل ایران کے ساتھ جنگ کے چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکا اور اس کی فوج 3 محاذوں پر بیک وقت لڑ رہی ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف آیل زمیر نے ایک بیان کے اندر یہ کہا کہ وہ 10 لال جھنڈے کھڑے کر کے وارننگ دے رہے ہیں کہ میدان جنگ میں ریزرو فوجی مزید نہیں لڑ پائیں گے۔ اس نے واضح کیا کہ اگر ریزرو فوجیوں سے متعلق قوانین کی ترمیم اور دیگر اقدامات نہ کیے گئے تو اسرائیلی فوج اندرونی طور پر ٹوٹ جائے گی۔ یہ وارننگ اس وقت انتہائی اہم ہے جب اسرائیل نے گزشتہ 4 ہفتوں میں ایران، غزہ، لبنان، شام اور یمن میں 5 محاذوں پر فوجی کارروائیاں کی اور اس کے فوجی 3 محاذوں پر زمینی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اس صورتحال پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو 20,000 فوجیوں کی قلت ہے۔ اس نے یہ کہا کہ حکومت نے بغیر اسٹریٹجی، کم وسائل اور فوجیوں کے ساتھ یہ جنگ شروع کر دی۔ بینٹ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب اسرائیلی حکومت نے جنگ کے آغاز میں یہ دعویٰ کیا کہ اس کی فوج دنیا کی سب سے جدید اور طاقتور فوج ہے اور وہ کسی بھی محاذ پر کسی بھی دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن آج وہی اسرائیلی فوج اندرونی ٹوٹ پھوٹ کے خطرے سے دوچار ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہائر لیپڈ جو خود 13 سال سے اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا حصہ رہ چکا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ اتنی سنگین وارننگ کسی آرمی چیف سے کبھی نہیں سنی۔ لیپڈ کا یہ بیان اسرائیلی سیاسی اور فوجی حلقوں میں ہلچل مچا چکا ہے کیونکہ وہ خود سیکیورٹی امور کا ایک تجربہ کار سیاستدان ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کی تاریخ میں کبھی کسی آرمی چیف نے فوج کے اندرونی طور پہ ٹوٹ جانے کی اتنی واضح وارننگ نہیں دی۔ یہ وہی اسرائیل ہے جس نے گزشتہ کئی دہائیوں میں اپنی فوج کو مشرق وسطیٰ کی ناقابل تسخیر طاقت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے اندرونی بحران کی سب سے بڑی وجہ ریزرو فوجیوں کی تھکن ہے۔ گزشتہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک شدید ترین جنگ جو تھی وہ مسلط کی، اس میں اس کے اپنے بھی ہزاروں فوجی مارے گئے، 10,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس جنگ کے دوران اسرائیلی فوج نے غزہ کے بے گناہ شہریوں خصوصاً بچوں اور خواتین پر اندھا دھند بمباری کی، جس میں 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جن میں اکثریت بچوں اور خواتین کی تھی، اور یہ وہ رپورٹنگ ہے تعداد کی جو ایک ٹوٹے پھوٹے سے محکمے نے کی جس کے پاس ریکارڈ بھی سارا موجود نہیں تھا۔ اس وقت اسرائیلی فوجی قیادت پہلے جو عوام کو یقین دلا چکی تھی کہ یہ جنگ چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گی اور اسرائیل کو مکمل فتح حاصل ہوگی، وہ آج صورتحال کو بدلا ہوا دیکھ چکی ہے۔ اسرائیل ایران کے ساتھ براہ راست جنگ میں الجھا ہوا ہے، اس کی فوج 3 محاذوں پہ لڑ رہی ہے، غزہ میں حماس اب بھی مزاحمت کر رہی ہے، لبنان میں حزب اللہ نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے، شام میں ایرانی فوجی اڈے اسرائیلی حملوں کا جواب دے رہے ہیں، یمن میں حوثیوں نے بحیرہ احمر اور باب المندب میں اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور ایران نے خود اسرائیل پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے بھاری تعداد میں کیے ہیں۔ تو یہ وہ منظرنامہ ہے جس کا اسرائیلی فوجی منصوبہ سازوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسرائیلی فوج کے پاس فی الحال اتنی تعداد میں فوجی نہیں ہے کہ وہ 5 محاذوں پہ بیک وقت لڑ سکے۔
ریزرو فوجی جو پہلے ہی غزہ کی جنگ میں 10 ماہ سے زائد عرصہ لڑ چکے اب دوبارہ ایران کے محاذ پر بلائے گئے ہیں۔ ان کی جسمانی اور نفسیاتی تھکن اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ مزید لڑنے کے قابل نہیں۔ آرمی چیف کی وارننگ دراصل انہی ریزرو فوجیوں کی حالت کی عکاسی ہے جو اب اپنی جانیں خطرے میں ڈالنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور اسرائیلی فوج کے اندرونی بحران کی ایک اور بڑی وجہ فوجی قوانین میں تبدیلی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے ریزرو فوجیوں کی خدمات سے متعلق قوانین میں ترامیم کی ہے، جس کے تحت وہ فوجی جو پہلے ہی بھاری خدمات انجام دے چکے ہیں انہیں دوبارہ طلب کیا جا رہا ہے۔ اس کے خلاف اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے پہ احتجاج ہو رہا ہے اور کئی ریزرو فوجیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ آرمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اسرائیلی فوج کی پوری کمانڈ ڈھانچہ تباہ ہو جائے گا۔ اور اس بحران کا اظہار اسرائیلی سفارتکاری میں بھی ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جو گزشتہ روز ہونے والی نشست تھی اس میں اسرائیلی نمائندے کی تقریر اگر آپ سنیں تو آپ کو پہلی بار شکستگی کے آثار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسرائیلی سفیر نے جو پہلے ہمیشہ جارحانہ لہجے میں بات کرتے تھے اس بار اپنی تقریر کے دوران کئی بار اس کی آواز میں لرزہ طاری تھا۔ اس نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ ایران پہ مزید پابندیاں عائد کرو، لیکن اس کی آواز میں وہ اعتماد نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ یہ اسرائیل کی عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے سیاسی تنہائی کا عکس ہے۔ تل ابیب کا جو میئر تھا اس نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں کہا کہ پچھلی کئی دہائیوں میں پہلی بار شہر میں اس طرح کے خوف اور بے چینی کا ماحول دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ تل ابیب کی سڑکیں جو پہلے ہمیشہ مصروف رہتی تھی اب خالی نظر آتی ہیں، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے ڈر رہے ہیں۔ میئر نے یہ بھی کہا کہ اس نے 1991 کی پہلی خلیجی جنگ کے دوران بھی اسرائیل پر عراق کے اسکڈ میزائل حملوں کا مشاہدہ کیا تھا، لیکن اس بار صورتحال کہیں زیادہ سنگین ہے کیونکہ اس بار ایران جیسی بڑی طاقت براہ راست اسرائیل پہ حملہ کر رہی ہے اور اسرائیل کے پاس اس کا کوئی مؤثر جواب نہیں ہے۔ اور ساتھ میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر وقت سائرن جو ہے وہ بجتے رہتے ہیں، اور یو این او میں بھی وہ سائرن کی آوازیں سنائی دی اور اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کے 3 بچے ہوں تو وہ اپنے بچے سنبھالے 30 سیکنڈ میں یا 15 سیکنڈ میں یا خود بنکر کی طرف جائے۔ دنیا کے سامنے اپنی یہ مظلومیت رکھی جا رہی تھی۔ میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے غزہ کے اندر کیا کیا تھا۔ اسرائیلی عوام بھی اب جنگ کے حوالے سے رائے تبدیل کر رہی ہے۔ غزہ جنگ کے آغاز میں جب اسرائیلی فوج غزہ پر بمباری کر رہی تھی، بچوں کا قتل عام جاری تھا، اس وقت اسرائیلی عوام میں جنگ کے لیے بھرپور حمایت تھی۔ اسرائیلی میڈیا مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ جنگ چند ہفتوں میں ختم ہوگی اور اسرائیل کو مکمل فتح ہوگی، لیکن آج وہی اسرائیلی عوام دیکھ رہے ہیں کہ جنگ اب غزہ سے نکل کر پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلی اور اسرائیل کے خلاف 5 محاذ کھل گئے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فوجی جو پہلے غزہ میں لڑ رہے تھے اب ایران کے محاذ کے اوپر ہیں اور ان کی واپسی کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ غزہ میں بچوں کا قتل عام جب جاری تھا تو اس وقت اسرائیلی عوام کو یقین تھا کہ یہ قتل عام ان کی حفاظت کے لیے ضروری۔ ایک بچے کی آج کل خبر آتی ہے، 18 ماہ کا بچہ، اسرائیلی فوج اسے پکڑتی ہے اور اس کے باپ سے انفارمیشن نکلوانے کے لیے اس کے جسم کو سگریٹ کے ساتھ داغا جاتا ہے اور اس کی ٹانگ میں کیل سے سوراخ کیا جاتا ہے۔ دنیا میں آپ یوں بربریت مسلط کریں اور پھر اپنے لیے آپ اقوام متحدہ میں بیٹھ کے سائرن کی آوازیں سنوا کے کہیں کہ اگر ایک شخص کے 3 بچے ہوں تو 15 سیکنڈ میں وہ بچوں کو پناہ میں لے کے جائے یا خود پناہ میں جائے۔ آج جب ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں تو اسرائیلی عوام پہلی بار محسوس کر رہی ہے کہ ان کی حکومت نے انہیں کس خطرناک جنگ میں الجھایا۔ اب اسرائیلی عوام کے سامنے وہ سوال ہے جو انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کیا واقعی غزہ میں بچوں کا قتل عام کر کے اسرائیل نے اپنی حفاظت کی یا اس نے اپنے خلاف 5 محاذ کھولے۔ یہ وہ سوال ہے جو اب اسرائیلی سڑکوں پر سنائی دینے لگا ہے۔ اسرائیلی فوج کے اندرونی طور پہ ٹوٹ جانے کی وارننگ دراصل اسرائیلی ریاست کے لیے ایک وجودی خطرہ ہے۔ اسرائیل کی بقا ہمیشہ اس کی فوجی طاقت پر منحصر رہی۔ اگر اسرائیلی فوج اندرونی طور پر ٹوٹتی ہے تو اسرائیل کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں رہے گا۔ آرمی چیف کی وارننگ کو اسرائیلی سیاسی قیادت نے سنجیدگی سے لیا ہے، لیکن ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ وہ نہ تو ریزرو فوجیوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں، نہ 5 محاذوں پر جنگ بندی کر سکتے ہیں، نہ عوام کو یقین دلا سکتے ہیں کہ یہ جنگ جلد ختم ہوگی۔ اور اسرائیلی سابق وزیر اعظم نے جو خود فوجی پس منظر رکھتا ہے، اس نے جب یہ کہا کہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسرائیلی فوج اس حال میں ہوگی، اس نے یہ کہا کہ حکومت نے بغیر حکمت عملی کم وسائل اور فوجیوں کے ساتھ جنگ شروع کی اور اب اس کے نتائج بھگتنا پڑ رہے ہیں، تو اس کا یہ بیان اسرائیلی حکومت کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ پھر سیکیورٹی کابینہ کا حصہ رہنے والے لوگوں کا جب یہ کہنا تھا کہ اتنی سنگین وارننگ کسی آرمی چیف سے کبھی سنی ہی نہیں ہے، تو اسرائیلی فوج ہمیشہ سے اتحاد اور یکجہتی کی علامت رہی ہے، لیکن آج وہ فوج اندرونی طور پہ ٹوٹنے کی ڈگر پہ ہے۔
تو یہ وہی فوج ہے جو گزشتہ برسوں میں اسرائیل کی مضبوط ترین دیوار سمجھی جاتی تھی۔ اسرائیل کے لیے صورتحال اس لیے بھی سنگین ہے کہ اس کے پاس اس بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی کے لیے امریکی کوششیں تو ہیں، لیکن ایران نے کہا ہے کہ جب تک حملے جاری رہیں گے وہ مذاکرات نہیں کرے گا۔ غزہ میں حماس نے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک جنگ بندی نہیں کرے گا جب تک اسرائیلی فوج غزہ سے مکمل انخلا نہیں کرتی۔ لبنان میں حزب اللہ کہہ چکی ہے کہ وہ اس وقت تک حملے بند نہیں کرے گی جب تک غزہ میں جنگ جاری رہے گی۔ یمن میں ہوتھیوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ اس وقت تک اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بناتے رہیں گے جب تک اسرائیل غزہ میں اپنی جارحیت بند نہیں کر لیتا اور ایران کے خلاف جو ہے وہ اقدامات روک نہیں دیتا۔ ابھی انہوں نے باب المندب بند نہیں کیا، اور اسرائیلی آرمی چیف کی وارننگ اس حقیقت کا اعتراف بن چکی ہے کہ اسرائیل وہ جنگ ہار چکا جو اس نے شروع کی تھی۔ اس نے غزہ میں بچوں کا قتل عام کر کے نہ تو حماس کو ختم کیا، نہ اپنے یرغمالیوں کو مکمل طور پہ واپس لا پایا، اور نہ ہی اپنی حفاظت کو مکمل طور پہ یقینی بنا پایا۔ اس کے برعکس اس نے جو 5 محاذ کھولے ہیں اور اپنی فوج کو اندرونی طور پہ تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے، تو اس کے پاس راستے کیا ہیں؟ یا تو جنگ بندی کر کے ان تمام محاذوں سے پیچھے ہٹے اور عالمی برادری کے سامنے شکست تسلیم کرے، یا جنگ جاری رکھے اور اپنی فوج کو مکمل طور پر تباہ ہوتے دیکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔